اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس داخل ہوئے ان کے پاس، فعرفہم، پس پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو، وہم لہ منکرون، اور وہ اسے نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب تیار کیا ان کا سامان ساتھ ان کے سامان کے، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، کہا یوسف علیہ السلام نے، لاؤ میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا نہیں تم دیکھتے بے شک میں پورا دیتا ہوں غلہ، وانا خیر المنزلین، بے شک میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہ لائے میرے پاس اسے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پس نہیں ہوگا غلہ تمہارے لیے میرے پاس، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ میرے قریب آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کہا انہوں نے عنقریب ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے، رکھو ان کی پونجی، فی رحالہم، ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ پہچان لیں اس کو، اذا انقلبوا، جب وہ پلٹیں، الی اہلہم، اپنے اہل کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے ابا جی، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے غلہ، فارسل معنا اخانا، بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم غلہ لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، نہیں اعتبار کرتا تم پہ اس کے بارے میں، الا كما امنتكم، مگر جیسا کہ اعتبار کیا تم پہ، علی اخیہ، اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، پس اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے طلب کر لیا، اس نے کہا کہ لاؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، جب گفتگو ہوئی تو، انک الیوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ آج کے روز، آج میرے پاس معتبر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا پھر ٹھیک ہے، زمین کے خزانوں کا نگران مجھے بنا دیں، یعنی وزیر خزانہ، انی حفیظ علیم۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے۔ اب دور دور تک یہ خبر پہنچی، چونکہ حالات قحط سالی کے شروع ہو چکے تھے۔ غلہ ابتدائی 7 سالوں کا یقیناً تدبیر کے مطابق جمع موجود ہوگا۔ اگلے 7 سال قحط سالی کے تھے، قحط سالی کی وجہ سے دور دور کے علاقے متاثر تھے، لوگ پریشان تھے، کہاں کنعان کہاں مصر، 8 دن کا 10 دن کی مسافت پہ یہ فاصلہ تھا، اتنا سفر تھا۔ تو خبر وہاں بھی پہنچ گئی کہ مصر کا بادشاہ پیسے لے کر اناج دیتا ہے۔ قحط سالی کے
دور میں پیسے لے کر اناج یا کس کا آٹے کا مل جانا یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے مشاورت کی کہ ہم مصر جاتے ہیں، وہاں کے بادشاہ سے غلہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے کنعان سے چلے مصر کی طرف۔ گویا 10 اونٹ کا وزن ان کو ملنا تھا، 10 اونٹ کا وزن لانا تھا انہوں نے۔ اور کتنے افراد کے لیے؟ مفسرین نے لکھا 390 افراد تھے گھر میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں 390 افراد تھے کھانے والے، جن کے لیے یہ غلہ لینے گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ شاید اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایسے منصب پہ تھے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ بھائی وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ عموماً بڑی عمر کے چہرے جو ہے نا وہ جلدی پہچانے جاتے ہیں، تھوڑی عمر کے چہروں میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے جب ان سے جدا ہوئے، اور وہ بڑی عمر میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ آج کی زیر سبق آیات میں وہ تفصیل ہے کہ آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے علیہ اوپر اس کے، فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچان سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے غیر ملکی مہمان سمجھ کر جب ان کو ڈیل کیا تو ان سے حالات پوچھے، ان سے احوال لیے، تو باتوں میں بات نکلی ہوگی بھئی آپ کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، کون ہیں، کن کی اولاد ہیں۔ ہو سکتا ہے اس معلومات میں، انویسٹیگیشن میں، اس تحقیق میں انہوں نے ذکر کیا ہو کہ ہم ایک پیغمبر کی اولاد ہیں، ان کا نام یعقوب ہے، اس لیے فرمایا فعرفہم وہم لہ منکرون۔ اب کتنے دن وہاں قیام ہوا، یہاں صراحتاً تذکرہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 3 دن ٹھہرے ہوں، یا 5 دن ٹھہرے ہوں، یا 7 دن ٹھہرے ہوں۔ جو ہی ان کے جانے کا وقت آیا، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو ان کا سامان تیار کرنے کا حکم دیا، اور جاتے ہوئے ان سے کہا کہ میرے پاس اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاید ان سے معلومات لیتے ہوئے یہ ان سے پوچھ لیا ہو تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ بھئی جو تمہارا ایک بھائی پیچھے ہے نا، اس کو ساتھ لے کر آنا تمہارے باپ کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی کہا لا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمائش میں غلہ پورا دے رہا ہوں، گویا غلہ ماپ کر پورا دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اور ساتھ تھوڑی سی دھمکی بھی دی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، اگر تم میرے پاس بھائی کو لے کر نہ آئے، آئندہ میرے پاس نہ آنا، کوئی غلہ نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی نہ آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، چکنے ہو گئے کہ ہم غیر ملکی مہمان ہیں، بادشاہ نے مہمان نوازی بھی اچھی کی ہے، اور اس نے ہمیں غلہ بھی 10 افراد کا پورا دے دیا ہے، اور آئندہ بھی دینے کا ارادہ ہے، آئندہ بھی دینے کا ارادہ ہے، اور ساتھ مطالبہ ہے کہ بھائی کو لے کر آنا۔ بھائی فرض محال اگر ہم نہیں لے کر آتے تو ہمارا نقصان ہے، انہیں تو خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں کیا تدبیر بن رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا لاؤ میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، کیا تم نہیں دیکھ رہے میں پورا دیتا ہوں، کیل
ماپ وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ اگر تم میرے پاس لے کر نہ آئے، آئندہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہوگا، میرے قریب بھی نہ آنا۔ بھائیوں نے کہا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے، اور ہم کرنے والے ہیں، جو ہم کہہ کے جا رہے ہیں کریں گے۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے کہا کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے سامان میں، وہ جو سرمایہ پیسہ دھیلا لے کر آئے ہیں، وہ کو درہم دنانیر لے کر آئے ہیں، وہ ان کے سامان میں رکھ دو تاکہ ان کے آنے میں تاخیر نہ ہو، وہ واپس جلد آئیں۔ ہو سکتا ہے وہاں جا کر کہیں ہمارے پاس چونکہ جانے کے لیے دوبارہ اسباب نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، ہم اتنا لمبا سفر کر کے وہاں کیوں جائیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں سے خرید کے لانے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رکھ دو ان کی پونجی، ان کا سرمایہ ان کے سامان میں، رحالہم، گویا ان کی چھٹوں میں یا ان کے شتیلوں میں، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچان لیں وہاں جا کر، اذا انقلبوا، جب وہ پلٹیں اپنے اہل کے پاس، لعلہم یرجعون، اور تاکہ وہ جلد واپس لوٹ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ گئے واپس اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا، جاتی کا ابا جی، منع منا الکیل، آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا، گویا آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، منع کر دیا گیا ہمارے لیے غلہ۔ فارسل معنا اخانا نقتل وانا لہ لحافظون، کیوں منع کیا گیا؟ اگر ہم اپنے بھائی کو لے کر نہیں جاتے، لہذا ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں، ہم غلہ بھی لائیں گے، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ کہتے ہیں جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے نا، اس وقت بھی ان کی زبان پہ یہی جملہ نکلا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آیت نمبر 12۔ اور یہاں بھی انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے بھائی بنیامین کا جب مطالبہ کیا تو یہی جملہ کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، نہیں اعتبار کرتا تم پہ مگر جیسا کہ اعتبار کیا تم پہ اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے۔ فاللہ خیر حافظا، ساتھ ہی فرمایا اللہ تعالیٰ حفاظ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر حفاظ کرنے والا ہے، اور وہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں ہے۔ یہ بات آگے چلے گی۔ وجاء اخوۃ یوسف، آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس داخل ہوئے علیہ اس کے پاس، فعرفہم، پس پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو، وہم لہ منکرون، اور وہ اسے نہ پہچان سکے۔ ولما جہزہم بجہازہم، جب تیار کیا ان کا سامان، قال ائتونی باخ لکم، کہا لاؤ میرے پاس اپنے بھائی کو من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا نہیں تم دیکھتے بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ کر، وانا خیر المنزلین، میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فإن لم تأتونی بہ، پس اگر تم نہ لے کر آئے میرے پاس، فلا کیل لکم، پس نہیں ہوگا غلہ تمہارے لیے میرے پاس، ولا تقربون، اور میرے قریب نہ آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہا انہوں نے ان قریب ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے، وانا لفاعلون، بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتہم، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جوانوں سے رکھو ان کی پونجی ان کی کھرجیوں میں، رکھو ان کی پونجی ان کے سامان میں، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ پہچان لیں اس کو، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ پلٹیں اپنے اہل کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا یا ابانا، کہا انہوں نے ابا جی، منع منا الکیل، روک دیا گیا ہم سے غلہ، فارسل معنا، بھیج ہمارے ساتھ اخانا، ہمارے بھائی کو نقتل، ہم غلہ لائیں گے، وانا لہ لحافظون، بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا کیا تم پہ اعتبار کروں جیسے اس سے پہلے تم پہ اعتبار کیا اس کے بھائی کے بارے میں؟ پہلے میں نے مانا کیا کیا، حل کو نافیہ بنایا، نہیں اعتبار کرتا تم پہ اس
کے بارے میں مگر جیسا کہ اعتبار کیا تم پہ اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ بہتر حفاظ کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور رحم کرنے والا ہے۔